بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی 48 یعنی 48 آیت سے شروع ہے۔ پچھلے 2 سبق سے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مذکورہ سبق بھی اسی واقعے کا ایک حصہ ہے۔ اس سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نبوت کا خاص ذکر ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو صاف ہی بتایا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے لڑکا جنیں گی، اور اس لڑکے کے متعلق 5 باتیں بتلائیں جن کی تفصیلات بھی پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں۔ موجودہ سبق کی آیت مبارکہ انہی باتوں کی وضاحت کے لیے ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھلائیں گے وہ ان کو، الکتاب، اپنی کتاب یعنی قرآن، والحکمت، اور دانائی کی باتیں یعنی حدیث، والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، اور بھیجیں گے ان کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف۔ کہیں گے ان میں: تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی نشانیوں کے ساتھ۔ انی، کہ میں، اخلق لکم، بناؤں گا تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئتی، جیسے شکل یعنی مشابہت، الطیر، پرندے کی، فانفخ فیہ، پھر پھونکوں گا اس میں یعنی پھونک ماروں گا، فیکون، پس وہ ہو جائے گا، طیرن، پرندہ اڑنے والا، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ، اور اچھا کر دوں گا یعنی چنگا کر دوں گا، الأکمح، مادرزاد اندھے کو، والأبرص، اور کوڑھی کو، وَأُحْیِی، اور زندہ کروں گا میں، الموتیٰ، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُکُم، اور میں آگاہ کروں گا یعنی بتلا دوں گا تم سب کو، بما تأکلون، اس چیز کو جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو پیچھے جمع کر کے رکھے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین، ایمان والے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر کے بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے یعنی جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو سب میں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت مذکورہ میں ذکر ہوا خاص علوم، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پس اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور انجیل تورات کا ضمیمہ یعنی ایک حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسویہ پر مبعوث کیے گئے، اس لیے ضروری تھا کہ تورات کا علم بھی ان کو دیا جاتا، اور آخر زمانے میں جب ان کا نزول ہوگا تو شریعت محمدی کی چونکہ پیروی کرنا ہے، اسی کے مطابق امت محمدیہ علیہ السلام کی رہنمائی بھی کریں گے، پس ضروری ہوا کہ قرآن اور حدیث کا بھی ان کو علم دیا جائے۔ ان کے زمانہ میں ان کو تورات اور انجیل کا علم دیا گیا، اور آخر زمانہ میں ان کو قرآن اور حدیث کا علم سکھلایا جائے گا۔ انبیاء کسی سے پڑھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتے ہیں۔
آیت مبارکہ میں ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اللہ رب العزت نے توریت اور انجیل کا علم دے چکے اور انہوں نے ان کی دعوت اور تبلیغ فرمائی، اور قرب قیامت کی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو چونکہ شریعت محمدی کی تعلیم اور تبلیغ کی ذمہ داری ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو علم عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب اللہ انبیاء علیہ السلام کو دعوت کے کام پہ مامور فرماتے ہیں تو ان کو اس بات دعوت کے لیے اور لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کے لیے معجزات عطا فرماتے ہیں۔ ہر پیغمبر کو اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات دیے جاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے ان کو عصا اور ید بیضاء کے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب اور حکمت کا زمانہ تھا، اسی مناسبت سے ان کو 4 معجزات دیے گئے۔ پہلا معجزہ جو آیت کریمہ میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بناتے تھے، پھر جب اس میں پھونکتے تو وہ باذن خداوندی اڑنے لگتی تھی۔ دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مادر ذات نابینا، چنگا اور کوڑھی تندرست ہو جاتا تھا۔ تیسرا معجزہ آپ بحکم الہی مردے کو زندہ کر دیتے، یعنی مردے کو، مرے ہوئے کو پھونک مارتے تو زندہ ہو جاتا تھا۔ چوتھا معجزہ لوگ گھروں میں کیا کھا کر کے آتے ہیں، کیا چھوڑ کر کے آتے ہیں، وہ اس کو بتا دیتے تھے۔ آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو معجزات کا ذکر کرتے ہوئے بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بھی بار بار لایا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے افعال ہیں، پیغمبر کے یا حضرت جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذاتی کام نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک ظہور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل کرتا ہے۔ یہ سب معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور آپ نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا بھی۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے لیے موسوی شریعت میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت، چربی، بعض پرندے، مچھلیوں کی کچھ قسمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دیا گیا تھا۔ اگلی آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ وَمُصَدِّقًا، اور آیا میں سچا بتانے والا بن کر، لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی، من التوراۃ یعنی تورات، وَلِأُحِلَّ تاکہ میں جائز کروں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض چیزیں جو، حرم حرام کی گئی ہیں، علیکم تم سب پر، وجیتکم اور آیا ہوں میں تمہارے پاس، بآیتن کچھ نشانیاں، یعنی بڑی نشانیوں کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس ڈرو تم سب اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِ اور کہنا مانو میرا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرے رب ہیں، وربکم اور تمہارے رب ہیں، فاعبدوہ پس عبادت کرو ان کی، ھذا صراط یہ راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے معجزات بھی دیکھے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے سے کلمۃ اللہ کی آمد کا اعلان کر رہے تھے، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو عام طور پر بنی اسرائیل نے ان کی دعوت بھی نہیں قبول کی اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تنہا رہ گئے، انہوں نے آواز لگائی کہ میرا کون ساتھ دیتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے میں، کون میری مددگار بنتا ہے، میرا کون مدد کرتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے کچھ حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کا جواب دیا اور یہ حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کل حضرات 12 کی تعداد میں تھی۔ انہی کی محنت سے عیسائیت کو قبول عام حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہی ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ساتھ دینے والے حضرات کو صحابہ کہا جاتا ہے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت جواب دینے والے اور دین اور تبلیغ میں مدد کرنے والے لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ انہی لقب سے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ آیت مبارکہ میں بھی آگے انہی کے متعلق ذکر ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہیں
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ فلما احس، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان بنی اسرائیل سے الکفر کفر یعنی انکار کو، قالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری کون میرا مددگار ہے، اللہ اللہ کی طرف، قالا کہا الحواریون حواریوں نے نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، واشہد اور گواہ رہیں آپ بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں اطاعت کرنے والے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ایمان لائے ہم بما انزلتا اس انجیل پر جو آپ نے اتاری، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے آپ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا بس لکھ لیجئے ہمیں مع شاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ آخری آیت کا لفظی ترجمہ ومکروا اور سازش کی یہود نے، ومکر اور خفیہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر بہترین الماکرین تدبیر کرنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، اپنے پیروں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہیں۔ حواریوں نے کہا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 55 ومکروا ومکر اللہ یعنی خفیہ تدبیر کی تشریح کے لیے ہے۔ وہ تدبیر کیا تھی، کون سی تھی، اس کا ذکر آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اذ جب، یاد کرو، قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا وفات دینے یعنی پورا وصول کرنے والا ہوں، ورافعو کا اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیے یعنی انکار کیے ہوئے ہیں، وجاعلون اور بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعوا کا تیری پیروی کی، فوق الذین یا ان میں سے جنہوں نے کفروا انکار کیا تمہارا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ثم الی پھر میری طرف، مرجعکم تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فاحکم پھر میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، اس بات کا، کنتم فیہ جس کے بارے میں تختلفون تم جھگڑ رہے تھے اختلاف کر رہے تھے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا یعنی بلا لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ میں ذکر ہو کہ انہوں نے چال چلی، تدبیر اختیار کی، تدبیر کیا تھی؟ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ شخص ملحد یعنی بددین ہو چکا ہے، توریت کو بدلنا چاہتا ہے، قوم کو دین موسوی سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں تھے، ایک شخص کو
گرفتار کرنے کے لیے گھر میں گھسا، باقی باہر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جب وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں نہ پا کر باہر نکلا تو اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کو لے جا کر کے سولی دی۔ کریم کے اندر ان واقعات کو الگ الگ جگہوں پر بھی ذکر ہوا ہے۔ آخر میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 فریق ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ مسیح ضلالت یعنی کہ دجال تھا جس کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور مسیح ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب دجال نکلے گا تو یہودی بڑھ کر اس کی پیروی کریں گے، ان کے نزدیک وہ مسیح ہدایت ہوگا۔ دوسرے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کے سولی پر چڑھائے جانے کے قائل ہیں، اور اسی سے انہوں نے کفارہ کا عقیدہ گڑھا ہوا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مسیح ہدایت تھے، اللہ کے سچے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، خاتم انبیاء بنی اسرائیل تھے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور آخر زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور انصاف سے حکومت کریں گے۔ اس اختلاف کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا، یعنی منکرین یہود نصارہ کو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سخت ذلت ملے گی اور سزا ملے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لیں گے، اور اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ اور مسلمانوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی واقعی پوزیشن کو مانتے ہیں، انہوں نے نیک کام کیے ہوئے ہیں، ان کو پورا بدلہ ملے گا، اور وہ ایسے عقیدہ پر ہیں جن کو اللہ رب العزت خود پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے تمام احکامات کو اچھی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔